بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کے مذہب میں گالی دینا بہت بڑی عبادت ہے، جس کا انہوں نے نام رکھا ہے تبرہ کرنا۔ اور تبرہ کرنا ان کے کتابوں میں بھی اور ان کے علماء کہتے ہیں کہ تبرہ کرنا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی طرح فرض اور لازم ہے۔ یعنی جو شیعہ تبرہ نہیں کرتا وہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے نہ صحابہ رسول کو چھوڑا، نہ ازواج مطہرات کو چھوڑا، نہ اہل سنت کے بزرگان کو چھوڑا، بلکہ عام سنیوں کو بھی جو ان کے مخالف ہیں، جو ان کے مذہب کے مخالف ہیں، جو ان کے عقیدوں کو نہیں مانتے، جو ان کے من گھڑت عقائد ہیں ان کو نہیں مانتے، وہ اس کو مخالفین کہتے ہیں۔ ان کے لیے یعنی اہل سنت کے لیے ان کا کیا اس کا وظیفہ ہے، کیا کہتے ہیں ان کے لیے، کس طرح کی یہ جو ہے نا عقیدہ رکھتے ہیں، آئیے آپ کو ان کی کتاب سے، جو الجامع الکافی ان کی بنیادی کتاب ہے، ان کا آخری جو جلد ہے روضۃ الکافی، ان سے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کا دوسرا حصہ ہے اس کتاب کا، اور اس کے صفحہ نمبر 83 پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، مخالفین کی نسبت شیعوں کا وظیفہ۔ مخالفین کس کو کہتے ہیں؟ یہ اہل سنت کو اپنا مخالفین سمجھتے ہیں، اور ان کا وظیفہ دیکھیں، ان کو وظیفہ کہتے ہیں، یہ لوگ گالی گلوچ کو، یہ ان کا وظیفہ ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ بعض ہمارے ہم مذہب مخالفین سے جھوٹ کہتے ہیں۔ ہم مذہب معنی شیعہ مخالفین سے یا اہل سنت سے جھوٹ کہتے ہیں، اور ان کو حرام زادگی کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ فرمایا اس سے خودداری کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا خدا کی قسم اے ابو حمزہ، تمام لوگ بغیہ کی اولاد ہیں۔ اب یہ بغیہ کیا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے، اس کی مترجم نے معنی نہیں کی، اتنی گندی معنی ہے کہ انہوں نے اس عربی لفظ کو عربی میں ہی نقل کیا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ ہے فاحشہ عورت، زانیہ عورت، جس طرح کہتے ہیں نا کنجری عورت، اس کی یہ معنی ہے۔ تو انہوں نے تمام اپنے مخالفین کو، اہل سنت کو، اس کی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ نعوذ باللہ کنجری کی اولاد ہیں، سوائے ہمارے شیعوں کے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی دلیل کیا ہے جو میرے لیے کافی ہو؟ فرمایا خدا کی کتاب اس پر دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف جھوٹ نسبت کر دی کہ اس میں لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ اس طرح کی گالیاں۔ یہ ہے شیعہ مذہب۔ انہوں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو چھوڑا، نہ ازواج مطہرات کو چھوڑا، بلکہ جو ان کو مانتے ہیں، اصحاب رسول کو، ازواج مطہرات کو، ان کے لیے بھی ان کا کتنا سخت رویہ ہے، اہل سنت کے لیے ان کا کتنا سخت رویہ ہے۔ یہ سامنے نہیں بولتے، تقیہ کرتے ہیں، آپ کو بڑے ادب سے، احترام سے بات کرتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں جو اہل سنت کے لیے لکھا ہوا ہے، جو عقیدہ ہے، وہ یہی ہے۔